بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آج کے سوالات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو ہم سے کیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے جو آج ہم سے کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ میرے کئی سالوں کی نمازیں اور روزے قضا ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی شخص کی نماز قضا اس کے ذمہ رہ گئی ہو یا قضاء عمری ہو تو اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ادائیگی آپ کس طریقے سے کر رہے ہو، کس طریقے سے آسانی ایسے ہو کہ آسانی سے جو ہے نا ان قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ایک کوئی ڈائری یا کوئی کاپی ہم لے لیں، اپنے پاس رکھیں، اور اس پر جو ہے ہم اپنا گزشتہ جب سے بلوغت ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنے سالوں کی نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں یا کتنے مہینوں کی رہ گئی ہیں۔ جو بھی حساب ہم لگا لیں، ہم دیکھ لیں غالب گمان کے مطابق، اچھی طرح ایک حساب کتاب اپنا لگائیں، ذہن سے سوچیں اور اچھی طرح حساب کریں اور دیکھیں کہ بھئی کتنی نمازیں ہماری رہ گئی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ فجر کی کتنی بنتی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور جمعے کی تو عام طور پہ ہر مسلمان تقریباً پڑھتا ہے، تو پھر اس کا بھی حساب لگا لے کہ جمعے کے دن کا بھی حساب لگا لے، اگر وہ بنتی ہے تو اس کو نکال لے، اگر اسے پڑھی ہے تو نکال لیا جائے۔ اس طرح عیدین کی نمازیں تو چلو وہ تو ان کو تو وہ نہیں قضا، تو دوسری سب نمازوں کا حساب اس طرح لگایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے ذمہ کتنی نمازیں ہیں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ میرے ذمہ ماضی میں کتنی نمازیں رہ گئی، ان کا حساب لگائیں اور لکھ لیں۔ پھر ان کو پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ کہ اپنے اوپر زیادہ ایک قسم کی زیادتی بھی اور بوجھ بھی نہ لے کر آئے، کیونکہ جو زیادتی اور زیادہ والا کام ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ انسان وقتی طور پہ کام کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھا جائے کہ بھئی فجر کی کتنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی نماز قضا کی پڑھی جائے، اور ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی۔ اور نیت یہ کر لے کہ میرے ذمہ جو سب سے پہلی میری نماز قضا ہوئی ہے وہ اس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح فجر کے ساتھ فجر کی پڑھ لے، ظہر کی ظہر۔ اگر ویسے تو 3 اوقات کے علاوہ وہ پورا دن میں جس وقت چاہے قضا نماز ادا کر سکتا ہے، طلوع کے وقت، طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے علاوہ 3 اوقات میں یہ 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو نکال کے پورے دن میں کسی وقت بھی وہ قضا پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے وزیاتی اور مشقت لے کر آئے گا تو وہ وقتی طور پر ہو جائے گا، وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ پڑے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا، تو یہ تو پھر مناسب نہ ہوا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سے بہترین عمل یہ ہے جو دائمی ہو اور تھوڑا ہو، تو لہذا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، تاکہ ادائیگی ہو سکے اور دائمی رہے، اور جب تک وہ زندہ انسان وہ پڑھتا رہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اس کی ذمہ سے ساری ساقط ہو جائیں گی، یعنی کوئی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی لازمی ہے، جو وقت پر ادا نہ کرنے کا، جو وقت پر نماز ادا نہیں کی ہیں۔ ایک تو قضا تو یہ ہے کہ ایک ذمہ لازم تھی، اس کو اس نے ساقط کیا اپنے اوپر سے قضا ادا کر کے، لیکن اس کے ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جو وقت پر ادا نہیں کی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ استغفار کرے، وہ بھی ضروری ہے۔ اس چیز کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وطر کی ایک الگ نماز قضا ہوگی۔ 5 نمازیں تو ہیں جو فرض ہیں، اس کے علاوہ وطر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے تمہارے پر ایک نماز زائد کی ہے، وہ ہے وطر، تو پھر وطر کی الگ قضا ہوگی، 5 نمازیں، اور وطر کا بھی حساب لگا لے اور اس طریقے سے پڑھتا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور اللہ رب العزت ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا مسئلہ کہ بالوں پر بلیک کلر لگانا کیسا ہے، شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز؟ اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، جو آج کل عام طور پر پایا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر کافی لوگ یہ سمجھتے کہ ہم بھئی عمر کا حساب نہیں لگاتے، عمر کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ میری عمر زیادہ ہے کم ہے، بس قدر لگانے پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھنا چاہیے، اصولی طور پر بلیک کلر لگانا، سیاہ حجاب لگانا جائز نہیں، شرعی طور پر، اصولی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن چند استثنائی صورتیں ہیں جس میں
خضاب لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مجاہد اسلام میں فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ہمارے مجاہدین بھائی، وہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ کفر و باطل کے مقابلے میں وہ لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لگائیں گے تو کفر پر باطل پر ان کا رعب برقرار رہے گا، تو ان کے لیے لگانا جائز ہے۔ دوسری صورت مناظر اسلام، جو کہ اسلام کے دفاع کر رہے ہیں اور مناظر ہیں اور باطل کے ساتھ وہ مناظر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی لگانا جائز ہے۔ اگر وہ نہیں لگائیں گے تو وہ باطل اور کفار سمجھیں گے کہ مناظر ان کا اسلام مسلمانوں کو مناظر جو ہے وہ برا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو لہٰذا اس صورت میں مناظر اسلام کے لیے بھی اور مجاہد اسلام کے لیے بھی لگانا جائز ہے۔ اصل چیز اس حدیث کے اندر جو ممانعت آئی اس کی علت کیا ہے؟ اصل چیز جو علت ہے اس حدیث کے اندر جو آئی ہے وہ ہے، اگر لوگ قدر لگانا، بلیک قدر لگانا منع ہے، اس کی علت ہے خدا، یعنی دھوکے کی علت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی 50 سال کا بندہ انسان ہوتا ہے اور وہ اگر قدر لگائے تو وہ 30-35 سال کا لگتا ہے، تو اس میں دھوکہ ہے، سراسر ناجائز جو حرام، یہ اس کی علت ہے۔ لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کے بال جو ہے جوانی کے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال، تو جوانی میں سفید ہونا شروع ہو گئے، تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا؟ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کیونکہ فارمی غذائیں ہیں، دیسی غذائیں تو ہیں نہیں، لوگوں کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں، جوانی میں سفید ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا آیا بلیک قدر اور یہ کالا خضاب لگانا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو اس صورت میں اس بات کو مد رکھنا چاہیے کہ یہ عمر جوانی کی ہے، تو اس صورت میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ اصل اس کی مثال جو ہے فتاوی ہندیہ میں اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ ایک شخص سے اس کی 6 انگلیاں ہیں، تو 6ٹھی انگلی وہ کٹوا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھئی آیا فطری طور پر اللہ نے 5 انگلیاں عطا کی ہیں، ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی 5، تو 5 کی جگہ اگر ایک شخص کی 6 ہوں تو اس کو کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کٹوانا اس اپنے اوپر ازالہ عیب کر رہے ہیں، تو ازالہ عیب کرنا جائز ہے۔ 5 انگلیاں تو اللہ نے ہر ایک انسان کو عطا کی، 6ٹھی انگلی کیونکہ تھوڑا عیب کا ذریعہ بن رہی تھی تو کٹوانا جائز ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب اس وقت یہ ایک انسان جس کے بال 25 سال میں 30 سال میں سفید ہو گئے ہیں، اگر یہ قدر لگاتا ہے تو یہ اظہار حقیقت کر رہا ہے اور اپنے اوپر سے ازالہ عیب کر رہا ہے، یعنی عیب کو دور کر رہا ہے، وہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھئی میری عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 ہے، میں کوئی 50-60 سال عمر کا بندہ نہیں ہوں، تو اس صورت میں اس کے لیے لگانا جائز ہوگا، کیونکہ یہ اظہار حقیقت ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ازالہ عیب کر رہا ہے، اظہار حقیقت کر رہا ہے، یہ دھوکہ اور خدا کے معنی میں نہیں آتا، جو کہ عام طور پہ لوگ اگر لگانے کی کوشش کرتے ہیں 50-60 سال کی عمر کے، اگر وہ لگاتے ہیں تو وہ خدا کے معنی میں آئے گا دھوکہ، اور وہ کس صورت میں شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کس عمر تک لگانا جائز ہے، کوئی اس کی لمٹ بھی ہوگی، کوئی حد بھی ہوگی کہ بھئی بلیک قدر لگانا کس عمر تک جائز ہے، تو اس کے لیے ہم بات ذہن نشین کر لیں کہ معاشرے میں اور سماجی طور پر جس عمر تک لوگوں کے بال سفید نہ ہوتے ہوں اس عمر تک لگانا جائز ہے بلیک کلر، اور جس عمر تک بال سفید ہونا شروع ہو جائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپ دیکھ لیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جس عمر بال سفید ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد لگانا جائز نہیں ہوگا، یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے لگا سکتے ہیں، اس کے بعد لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے مسائل، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں، کچھ آپ ہمیں شرعی مسائل ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ای میل ایڈریس چینل میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان دی لائٹ آف قرآن سننا، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں، اور آگے آپ اور ہم سب مل کر اس پر عمل کریں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔